بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کی نماز 40 دن لگاتار ادا کرنے سے فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں۔ گھر میں جناتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جنات پاگل بھی کر دیتے ہیں، اسی لیے اس نماز کو 40 دن ادا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری غلط اور بیتوکی باتیں ہیں۔ ان میں کتنی سچائی ہے وہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ اتنی بے مثال نماز کے بارے میں آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر کیوں لوگ یہ نماز ادا کرنے سے ڈرتے ہیں جبکہ یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں؟ تو آج ہم اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو اللہ سبحانہ تعالی صرف اپنے خاص بندوں کو ہی یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ان میں سے مشکل سے صرف 0.0% مسلمان ہی تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ بدنصیب مسلمان تو ایسے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی ہوتی۔ 5 وقت کی نماز کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں گردش کر رہی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 40 دن مسلسل تہجد کی نماز ادا کرنے سے انسان کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ کیا 40 دن تہجد ادا نہیں کرنی چاہیے؟ اور تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 40 دن ادا کرنے سے ایک نیک فرشتہ اور ایک برا فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں آتی ہیں جن کا سایہ ہو جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، پتہ نہیں لوگ یہ ساری بیتوکی باتیں اور گمراہی کہاں سے لے آتے ہیں، اور ایسی باتیں آخر بنا سوچے سمجھے لوگ مان بھی کیسے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ 40 دن نماز ادا کرنے سے یا کوئی عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن کوئی عمل کیا جاتا ہے تو وہ مقبولیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر کوئی 40 دن 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے پھر نماز اس کو نہیں چھوڑتی ہے، یعنی وہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اور اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تہجد کی نماز 40 دن تک مسلسل لگاتار ادا کرتا ہے تو اس میں ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، اور ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اسے تہجد پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کو فرشتے اور جنات نظر آتے ہیں؟ تو اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس سے آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اور ایک بات صاف ہو جائے گی کہ کیا واقعی میں جنات یا فرشتے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جنات جو فضاؤں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، وایو میں موجود ہوتے ہیں، وہ نیک اور مومن جنات بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔
تو اس حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اور نیک جنات بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک جنات کسی انسان کو نقصان پہنچائیں؟ تہجد کی نماز پڑھنے والے جنات کوئی عام جنات نہیں ہوتے، وہ مومن جنات ہوتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو سرکش جنات ہوتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، وہ تو تہجد کی قرأت سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث سے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات نظر نہیں آتے ہیں، وہ صرف آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو وہ تو معصوم ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معصوم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کا برا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں حدیث سے یہ بات پکے طور پر صاف ہو چکی ہے کہ فرشتے اور نیک جنات نظر نہیں آتے، لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی گمراہ کرنے والی باتیں پھیلا رہے ہیں ان سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص نیک اور عابد میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ اپنے خاص اور نیک بندوں کو ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تو اگر آپ اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہیں تو تہجد کی پابندی کر لینا۔ اللہ سبحانہ تعالی جس کو بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر اسے تمام ملائکہ، جن، چرند و پرند، تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کنفرم ہے کہ تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کا نام زیادہ عبادت کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی بندے کا نام زیادہ ذکر کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، دن میں کیوں نہیں؟ تو آگے میں نے آپ کو جو حدیثیں پیش کی ہیں اس سے ثابت ہے کہ یہ نماز رات میں ہی ادا کرنی، دن میں ادا نہیں کرنی۔ خاص کر کے آدھی رات میں، رات کے آخری حصے میں ادا کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ تمام لوگ، مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اور کوئی بندہ اپنے نیند کو قربان کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی اسے ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے تو وہ بے شک قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ لوگ 5 وقت نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش ضرور کریں، بے شک اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو امید ہے آپ کی ساری غلط فہمیاں کلیئر ہو چکی ہیں۔ تو کون کون تہجد کی نماز کو ادا کرتا ہے اور کون کون ادا کرنے والا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل
آفتاب عالم اسلامی کا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔